نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله. وقال في موضع آخر: الحياء لا يأتي إلا بخير. تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور سزاوار ہیں، اور درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہ کی حمد و ثنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کے بعد میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان آپ لوگوں کے سامنے پڑھا ہے۔ اس فرمان کی روشنی میں جو بات میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ حجاب اور حیا سے متعلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد اور عورت دونوں کو حجاب کا اور حیا کا حکم دیا ہے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ حجاب کا حکم، حیا کا حکم صرف عورتوں کے لیے ہے۔ نہیں، ایسا نہیں۔ حجاب اور حیا کا حکم جس طریقے سے عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن مردوں کو، مومن عورتوں کو، دونوں کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ شرم و حیا کی پابندی کریں، اور حیا کے کیا فائدے ہیں اس کو بھی بیان کیا ہے، اور بے حیائی، بے پردگی کے کیا نقصانات ہیں وہ ساری چیزیں بیان کر رہے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کو اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، نگاہیں نیچے رکھیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ تو قرآن مجید کی اس آیت میں کس سے خطاب کیا گیا ہے؟ عورتوں سے خطاب کیا گیا ہے یا مردوں سے خطاب کیا گیا ہے؟ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ، مومنات نہیں کہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، کہ آپ مومن مردوں سے کہیے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ لہذا جس طریقے سے عورتوں کو اسلام پردے کا حکم دیتا ہے، اسی طریقے سے اسلام مردوں کو بھی پردے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی سے روکتا ہے، حیا کا حکم دیتا ہے۔ لہذا ایک مومن کی زندگی میں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس کی زندگی میں حیا ہونی چاہیے، بے پردگی نہیں ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا سے متعلق فرمایا کہ الحیاء خیر کلہ، حیا کیا مکمل طور پر خیر ہے۔ الحیاء لا یأتی الا بخیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا جہاں ہوتی ہے وہاں خیر ہوتا ہے، اور جہاں حیا نہیں ہوتی وہاں خیر نہیں ہوتا۔ تو خیر کا تعلق، بھلائی کا تعلق حیا سے ہے۔ اور ایک حدیث میں حیا کا کیا مقام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیارے انداز میں بیان کیا۔ اور دیکھیے حیا کو کس چیز سے جوڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا ایمان کا حصہ ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ جہاں حیا ہوتی ہے وہاں ایمان ہوتا ہے، اور جہاں حیا نہیں ہوتی وہاں ایمان نہیں ہوتا۔ ان الحیا والایمان قرنا جميعا، حیا اور ایمان ایک دوسرے کے لیے
لازم اور ملزوم ہیں، ایک دوسرے کا حصہ ہیں، ایک دوسرے کا جز ہیں، دونوں ایک دوسرے کو مکمل کرتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حیا ایمان کا حصہ ہے، اور حیا جہاں ہوتی ہے وہاں ایمان ہوتا ہے۔ حیا کی وجہ سے عقیدے کی خرابیاں دور ہوتی ہیں، حیا کی وجہ سے آدمی اپنے عقیدے کو درست کرتا ہے، اپنے اخلاق کو درست کرتا ہے، اپنے عمل کو درست کرتا ہے۔ اور جب حیا ختم ہو جاتی ہے تو حیا کے ختم ہونے کی وجہ سے آدمی کا عقیدہ بگڑتا ہے، کیونکہ بے حیا آدمی جو چاہے کرتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان اللہ لا یستحیی یصنع بما شئت۔ اگر تمہارے اندر حیا نہیں ہے، فاصنع بما شئت، تو جو چاہے تم کرو۔ تمہارے اندر حیا کا مادہ اگر مر گیا ہے، حیا تمہاری زندگی کے اندر نہیں ہے، تو جو چاہے تم کر سکتے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ بے حیا آدمی اپنی مرضی کی زندگی گزارتا ہے، اپنی خواہشات کی زندگی گزارتا ہے، اور بے حیائی کی وجہ سے زندگی کے اندر بہت ساری خرابیاں آتی ہیں۔ الحمدللہ میں جس معاشرے کو دیکھ رہا ہوں، یا جس معاشرے کے اندر میں ابھی آیا ہوا ہوں، وہاں پر بے حیائی کے مظاہر نظر نہیں آتے۔ الحمدللہ پردہ نظر آتا ہے، لوگوں کے اندر ایمان نظر آتا ہے، لوگ مسجدوں سے تعلق رکھتے ہیں، قرآن مجید سے محبت ہے، یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود تربیت کی ضرورت ہے، اس کے باوجود نصیحت کی ضرورت ہے، اس لیے کہ بگاڑ کبھی بھی آ سکتا ہے۔ بگاڑ سے اگر بچنا ہے تو مسلسل تربیت ہونا چاہیے۔ خوبی ہمارے اندر ہے، لیکن اس کے باوجود تربیت کی ضرورت ہے۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے نسل کے لیے کیا دعا کرتے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا کیا ہے؟ وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو مجھے اور میری اولاد کو شرک سے محفوظ رکھ۔ کیا انبیاء سے شرک کا ارتکاب ہو سکتا ہے؟ کسی بھی صورت میں انبیاء سے شرک کا ارتکاب نہیں ہو سکتا، شرک کبھی نہیں کر سکتے، ایسا کام انبیاء کبھی نہیں کر سکتے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتے ہوں۔ لیکن اس کے باوجود ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی؟ وجنبنی، پہلے مجھے بچا، کس چیز سے بچا؟ شرک سے، تیری نافرمانی سے مجھے محفوظ رکھ، اور پھر میری اولاد کو بھی محفوظ رکھ۔ تو معلوم کیا ہوا کہ ہمارے اندر خوبی موجود ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں دعا کرنا چاہیے اور مسلسل تربیت کرنی چاہیے۔ جب تربیت کا پہلو ختم ہو جاتا ہے یا نصیحت کرنا ہم چھوڑ دیتے ہیں تو خرابیاں معاشرے کے اندر جنم لینے لگتی ہیں۔ بہرحال ہمیں اپنے معاشرے کو باحیا بنانے کی اور پردے کا مکمل اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، زندگی میں مکمل حیا لانے کی ضرورت ہے۔ آج کل ہم باہر جہاں بھی جاتے ہیں معاشرے کے اندر بے پردگی نظر آتی ہے۔ آپ کسی ادارے میں جاتے ہیں یا کسی علاقے کے اندر جاتے ہیں، کسی تفریحی مقام پر جاتے ہیں، یا پھر جو ہے شاپنگ مال کے لیے کسی شاپنگ مال میں چلے جاتے ہیں، کچھ آپ کو خریدنا ہے، کچھ آپ کو بیچنا ہے، تجارت کے لیے بازار جاتے ہیں، تو بے پردگی کے بے شمار مظاہر آپ کو نظر آئیں گے۔ بے پردگی کہتے کسے ہیں؟ بے پردگی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اور عورت اپنے جسم کا غیر شرعی طور پر اظہار کریں، یا اپنی زیب و زینت کا غیر شرعی طریقے سے اظہار کریں۔ یہ کیا ہے؟ بے پردگی ہے۔ اور بے پردگی کے بے شمار مظاہر ہمیں اپنے معاشرے کے اندر نظر آتے ہیں۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں؟ چھوٹے کپڑے پہنتے ہیں، بعض لوگ کیا کرتے ہیں؟ تنگ کپڑے پہنتے ہیں، بعض لوگ باریک کپڑے پہنتے ہیں۔ ایسا کپڑا اتنا باریک ہوتا ہے کہ ان کا سارا جسم نظر آتا ہے۔ سطر کی کوئی حفاظت نہیں ہے۔ حجاب کسے کہتے ہیں؟ حجاب کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے سطر کی حفاظت کرے، عورت اپنے سطر کی حفاظت کرے۔ مرد کا سطر کہاں سے کہاں تک ہے؟ مرد کا سطر ناف سے لے کر کے گھٹنے تک ہے، اور نماز کی حالت میں کندھے پر بھی کپڑا ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کندھے پر اور
اپنے جسم کو مکمل ڈھانک کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت کیا کرتے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ اللہ کے نبی جب مسجد کو آتے تو زیب و زینت اختیار کر کے آتے، اچھے کپڑے پہن کر کے آتے، اپنی سطر کی حفاظت کرتے ہوئے آتے اور لوگوں کو بھی سطر کی حفاظت کا حکم دیتے۔ اور پھر اسی طریقے سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پردہ کسے کہتے ہیں؟ پردے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے سطر کی حفاظت کرے۔ عورت کا سطر کیا ہے؟ عورت مکمل سطر ہے، سر کے بال سے لے کر کے پیر کے ناخن تک عورت مکمل سطر ہے۔ عورت کو اپنے سطر کی مکمل طور پر حفاظت کرنا ہے، سر سے لے کر کے پیر تک اسے کپڑے سے اپنے آپ کو ڈھانپ کر کے رکھنا ہے، چھپا کر کے رکھنا ہے، حجاب میں رہنا ہے، جس طریقے سے صحابیات رہا کرتی تھیں۔ آج کل معاشرے میں دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جو عورت حجاب پہنتی ہے اس کا مذاق اڑاتے ہیں، جو مرد داڑھی رکھتا ہے اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ جو داڑھی رکھ رہا ہے وہ اپنی محبت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار کر رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے کس درجے کی محبت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھی، میں بھی داڑھی رکھتا ہوں۔ جس طریقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل کیا کرتے تھے، میں بھی یہ عمل کر رہا ہوں۔ کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ مجھے اللہ کے نبی سے محبت ہے۔ دنیا تانا دے رہی ہے، دنیا کوس رہی ہے، دنیا اس کا مذاق اڑا رہی ہے، دنیا نے اس کا جینا حرام کر دیا ہے۔ معاشرے کے اندر وہ سر اٹھا کر کے جی نہیں سکتا، معاشرہ اس کو تنگ کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود داڑھی رکھ کر کے وہ اپنے ایمان کا ثبوت دیتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے۔ اسی طریقے سے عورت حجاب پہن کر کے اپنے ایمان کا ثبوت دیتی ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ مجھے صحابیات سے محبت ہے، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے محبت ہے، اللہ کے فرمان سے محبت ہے، اس لیے میں نے یہ حجاب کیا ہے۔ مذاق نہ اڑاؤ۔ جو لوگ مذاق اڑا رہے ہیں انہیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ حجاب کا مذاق اڑانا، داڑھی کا مذاق اڑانا، جو دینی شاعر ہیں، ان شاعر کا مذاق اڑانا کیا ہے؟ مذاق اڑانے کی وجہ سے آدمی دین سے نکل جاتا ہے۔ دین ہمارے مذاق کا حصہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، کیا تمہیں اللہ اور اس کے رسول ہی ملے؟ کیا تمہیں دین ہی ملا مذاق اڑانے کے لیے، مذاق بنانے کے لیے، مذاق کرنے کے لیے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ دین جو ہے یہ مذاق کا نام نہیں ہے، دین ایک حقیقت ہے، دین یہ ہمارا وقار ہے، یہ ہماری عزت ہے، یہ ہمارا عروج ہے، یہ ہماری ترقی ہے۔ جس دن ہم اپنے دین کو چھوڑ دیں گے زوال پذیر ہو جائیں گے، ہماری عزت ختم ہو جائے گی، ہمارا وقار ختم ہو جائے گا، ہمارا رتبہ ختم ہو جائے گا۔ لہذا ہمیں مکمل طور پر اپنے دین سے اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہیے اور دینی جو شاعر ہیں ان کا مکمل طور پر اظہار کرنا چاہیے۔ بہرحال حیا ہماری زندگی کے اندر ہونی چاہیے۔ حیا کہتے کسے ہیں؟ جب ایک بندہ اللہ رب العالمین کے انعامات کو دیکھتا ہے، اللہ کے احسانات کو دیکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کائنات کو دیکھتا ہے، اس کے جو بے شمار احسانات ہیں ان احسانات کو دیکھتا ہے، اس کے انعامات کو دیکھتا ہے، دیکھنے کے بعد پھر اپنے گناہوں کی طرف بھی ایک نظر ڈالتا ہے تو دل کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، اسی جذبے کو حیا کہتے ہیں۔ انسان اپنے گناہوں کی طرف دیکھتا ہے، پھر اللہ کے احسانات کی طرف، اللہ کے فضل کی طرف، اللہ کی نعمتوں کی طرف دیکھتا ہے، جس کی وجہ سے دل کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، اسی جذبے کا نام حیا ہے۔ اور یہ جذبہ جہاں ہوتا ہے وہاں پر خیر ہوتا ہے، وہاں پر خیر ہوتا ہے، اور یہ جذبہ جہاں نہیں ہوتا وہاں پر خیر نہیں ہوتا۔ بہرحال ہمیں حیا کرنی چاہیے، ہر ایک سے حیا ہونی چاہیے، اور جسم کے ہر عضو میں حیا ہونی چاہیے، ہر ایک سے حیا ہونی چاہیے۔ بچے سے بھی حیا ہونی چاہیے، جوان سے بھی حیا ہونی چاہیے، بزرگ سے بھی حیا ہونی چاہیے، مرد سے بھی حیا ہونی چاہیے، عورت سے بھی حیا ہونی چاہیے، اللہ سے بھی حیا ہونی چاہیے، فرشتوں سے بھی حیا ہونی چاہیے، جنات سے بھی حیا ہونی چاہیے، ہر ایک سے حیا۔ اور حیا جسم کے ہر عضو میں ہونی چاہیے۔
حیا ہماری زبان میں ہونی چاہیے، ہماری نگاہوں میں، ہماری سماعت میں، ہمارے ہاتھوں میں، ہمارے پیر میں، ہمارے دل کے اندر، جسم کے ہر عضو میں حیا ہونی چاہیے۔ حیا ہر جگہ ہونی چاہیے۔ حیا کا مطلب کیا ہے؟ حیا کا مطلب یہ ہے کہ دل کے اندر جو جذبہ پیدا ہو رہا ہے، اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر، اپنی گناہوں کو دیکھ کر دل کے اندر جو جذبہ پیدا ہو رہا ہے، یہ جذبہ ہمیں خیر کی طرف ابھارے، نیکیوں کی طرف ابھارے اور برائیوں سے ہمیں روکے۔ اگر ہم مکمل طور پر برائیوں سے رکے ہوئے ہیں اور نیکیاں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی کے اندر حیا ہے۔ ہم اپنے کانوں سے وہی چیز سن رہے ہیں جس چیز کو سننے کی شریعت نے اجازت دی ہے، اسلام نے اجازت دی ہے۔ وہ چیز ہم نہیں سنتے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ اور پھر اسی طریقے سے ہمیں اپنے آنکھوں سے وہی دیکھنا چاہیے جس چیز کے دیکھنے کی اجازت ہے۔ ہم اپنی آنکھوں سے وہ نہ دیکھیں جس چیز کو ہمارے لیے حرام کر دیا گیا ہے، جس کا دیکھنا ہمارے لیے حرام کر دیا گیا ہے۔ ہم اپنی نگاہوں سے ان چیزوں کو نہ دیکھیں۔ اپنی زبان کی حفاظت کریں، اپنی زبان سے ایسے الفاظ ادا کریں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتے ہوں۔ بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے، بڑی سے بڑی پریشانی آ جائے، مصیبت کے وقت بھی، غم کے وقت بھی اللہ کی ناراضگی کا کوئی کلمہ ہماری زبان سے نہیں نکلنا چاہیے۔ اس سے بڑی مصیبت اور اس سے بڑی پریشانی کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لڑکے کا انتقال ہو گیا، ابراہیم کا انتقال ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے۔ لوگوں نے پوچھا، لوگوں نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اللہ سے اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں؟ کیا آپ اللہ کے فیصلے سے راضی نہیں ہیں؟ پھر یہ آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ آپ اپنے غم کا اظہار کیوں کر رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً ہمیں تکلیف پہنچی ہے، یقیناً ہمیں ہماری زندگی کے اندر مصیبت آئی ہوئی ہے، پریشانی آئی ہوئی ہے، اور پریشانی کے آنے پر، مصیبت کے آنے پر آنکھوں سے آنسوؤں کا جاری ہونا، آنکھوں سے آنسوؤں کا جاری ہونا ایک فطری عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز انسان کی فطرت کے اندر رکھی ہے، لہذا فطری اعتبار سے میں رو رہا ہوں، لیکن اس مصیبت کے وقت بھی ہم وہی بات کہیں گے جو اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والی ہے، اللہ کی ناراضگی کی بات نہیں کہیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے کی وفات پر یہ جملے ادا کر رہے ہیں، وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يُرْضَى رَبُّنَا، ہم وہی بات کہیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہو۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ تو کہنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت ناراضگی کا کلمہ ادا نہیں کیا، اپنی زبان سے اللہ کو راضی کرنے والا کلمہ ادا کیا۔ لہذا ہماری زبان میں حیا ہونی چاہیے۔ ایسا اسی وقت ہوتا ہے جب آدمی کی زندگی کے اندر حیا ہو، اس کی زبان میں، اس کی نگاہوں میں، اس کی سماعت میں، اس کی مکمل زندگی کے اندر حیا ہو، تو پھر ہماری زبان سے اچھے کلمات نکلتے ہیں اور آدمی اپنے آپ کو برے کلمات سے محفوظ رکھتا ہے، اپنی زبان کا صحیح استعمال کرتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جنت کی بشارت دی ہے جو دو چیزوں کی ضمانت دیتا ہے، من یضمن لی ما بین لحیہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، کہ جو مجھے اپنی زبان کی حفاظت کی گارنٹی دیتا ہے، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کی گارنٹی دیتا ہے، میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو معلوم کیا ہوا کہ ایک مومن کی زندگی کے اندر مکمل طور پر حیا ہونی چاہیے، شرمگاہ کی حفاظت کرنی چاہیے، اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ الغرض عام طور پر ہم حیا کرتے ہیں، دیکھا یہ جاتا ہے کہ ہم حیا کرتے ہیں۔ کوئی بزرگ آدمی ہے تو بزرگ آدمی سے حیا کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑا آدمی ہے، اس کے سامنے غلطی نہیں کرنی چاہیے، اس کی نگاہوں میں نہیں آنا چاہیے، ورنہ یہ ہمیں ڈانٹے گا، یہ ہماری گرفت کرے گا، یہ ہماری سرزنش کرے گا۔
اس سے حیا کرتے ہوئے ہم غلط کام سے رک جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم کسی عالم کو دیکھتے ہیں تو عالم سے حیا کرتے ہوئے اس کے سامنے غلطی نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے کوئی بڑی جماعت ہے، 4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جماعت کی شکل میں لوگ ہیں، تو اس جماعت کے سامنے ہم غلطی کرنے سے بچتے ہیں، کیونکہ اگر ہم غلطی کریں گے، گناہ کا ارتکاب کریں گے، کسی برائی کا ارتکاب کریں گے، تو ہم یہ سوچنے لگتے ہیں، ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان میرا برا نام جائے گا، لوگ برائی سے مجھے یاد کریں گے، تو لوگوں سے ڈر کر کے ہم حیا کرتے ہیں اور گناہ سے باز آ جاتے ہیں۔ اور پھر اسی طریقے سے جان پہچان کے لوگوں سے بھی ہم حیا کرتے ہیں۔ اگر ہمارے جان پہچان کے لوگ ہمارے اطراف ہوں تو ہم غلطی کرنے سے بچتے ہیں، یہ ہمارا جاننے والا ہے، اس کے سامنے مجھے غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، سب سے زیادہ مستحق اگر کوئی ہے حیا کا تو اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ حیا ہونی چاہیے۔ ہم ایک بزرگ سے حیا کر رہے ہیں، ایک عالم سے حیا کر رہے ہیں، ایک جماعت سے حیا کر رہے ہیں، جان پہچان کے لوگوں سے حیا کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سب سے بڑا ہے، اللہ سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ مالک الملک ہے، خالق کائنات ہے، رازق ہے، دنیا کا سارا نظام چلانے والا وہ ہے، ساری طاقت اس کے پاس ہے، ساری قوت اس کے پاس ہے۔ اللہ رب العالمین جو ساری کائنات کے رب ہیں، جس نے سورج بنایا، چاند بنایا، جس نے زمین بنائی، جس نے انبیاء کو بھیجا، جس نے سمندر بنایا، اللہ رب العالمین یہ سب سے زیادہ حیا کا مستحق ہے۔ اور اللہ سے کون سی بات ہماری چھپی ہوئی ہے؟ اللہ ہر بات جاننے والا ہے، سینوں کی بات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ سینوں کی بات بھی جانتے ہیں، دل کی بات بھی جانتے ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے سب سے زیادہ حیا کریں، سب سے حیا ہونی چاہیے، لیکن حیا کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ معاویہ بن حیدہ، اور تنہائی میں بھی حیا ہونی چاہیے، جہاں ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے وہاں پر بھی ہمیں حیا کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نصیحت کر رہے تھے، ہمیں وعظ کر رہے تھے۔ معاویہ بن حیدہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اپنی شرمگاہ کا کون سا حصہ چھپانا چاہیے اور کون سا حصہ ظاہر کرنا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے شرمگاہ کی مکمل طور پر حفاظت کرو۔ شرمگاہ جسے کہتے ہیں اس کی مکمل حفاظت کرو۔ عورت کی شرمگاہ کہاں سے کہاں تک ہے؟ عورت کا مرد کا سطر کہاں سے کہاں تک ہے؟ ناف سے لے کر کے گھٹنے تک، عورت سر کے بال سے لے کر کے پین کے ناخن تک، مکمل سطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، اپنے سطر کی حفاظت کرو، مکمل سطر کی حفاظت کرو۔ اپنے سطر کا ایک حصہ بھی، ایک جز بھی تم کسی کو نہیں دکھا سکتے، کسی پر ظاہر نہیں کر سکتے۔ پھر کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی کبھی ہم اپنے جاننے پہچاننے والے لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں، مل جل کر کے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، وہاں پر پردے کا اہتمام کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی جو ہے ایک دوسرے کے سامنے ہم کپڑے بدل لیتے ہیں، کبھی کبھی جو ہے ہمارا سطر جو ہے کپڑا ہٹنے کی وجہ سے ظاہر ہو جاتا ہے، تو کیا ہمیں وہاں پر بھی حیا کرنا چاہیے؟ وہاں پر بھی جو ہے اپنوں کے درمیان بھی کیا ہمیں پردے کا اہتمام کرنا ہے، حیا کا اہتمام کرنا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنوں کے درمیان، جاننے پہچاننے والے لوگوں کے درمیان بھی حیا کرو، اپنے سطر کی حفاظت کرو۔ پھر کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی، کیا مرد کو مرد سے حیا کرنی چاہیے؟ کیا مرد کو مرد سے اپنے سطر کی حفاظت کرنی چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، مرد کو مرد سے اور عورت کو عورت سے اپنے سطر کی حفاظت کرنی چاہیے، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرنی چاہیے۔ پھر کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا تنہائی میں بھی اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرنی چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم تنہا ہو، جہاں کوئی تمہیں نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ وہاں تمہیں دیکھ رہا ہے، لہذا اللہ سب سے زیادہ حیا کا مستحق ہے۔
اللہ سے سب سے پہلے حیا کرنی چاہیے۔ تنہائی میں حیا کیسے کریں گے؟ تنہائی میں حیا کا مطلب یہ ہے کہ ہم بیوی کے قریب جا رہے ہیں تو پردے میں جائیں، نہا رہے ہیں تب بھی پردے کا اہتمام کریں، مکمل طور پر برہنہ ہو کر کے نہانا، مکمل طور پر کپڑے نکال کر کے نہانا، یا حمام کا دروازہ کھلا رکھ کر کے نہانا، یہ ساری چیزیں درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اگرچہ کہ ہم اپنے گھر کے اندر ہیں لیکن اس کے باوجود جائز نہیں ہے۔ مکمل طور پر پردے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بخاری کے اندر ایک باب باندھا ہے، باب من اغتسل عریانا، باب من اغتسل عریانا والتستر افضل، یہ باب انہوں نے باندھا ہے۔ اور اس باب کے تحت انہوں نے وہ ان حدیثوں کو ذکر کیا ہے جس کے اندر بے پردگی سے منع کیا گیا ہے، حجاب کا حکم دیا گیا ہے، ان حدیثوں کو ذکر کیا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ تنہائی میں اگر کوئی برہنہ ہو کر کے نہاتا ہے تو نہانا جائز ہے، والتستر افضل، لیکن کپڑے سے پردہ کرنا، پردے میں نہانا یہ زیادہ افضل ہے، والتستر افضل، پردے میں نہانا زیادہ افضل ہے۔ تو معلوم کیا ہوا، نہاتے ہوئے بھی ہم اپنے گھر کے اندر ہیں، اپنے بیوی کے پاس ہیں، ہم اپنے ماں باپ کے درمیان زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں پردے کا اہتمام کرنا چاہیے اور اللہ سے مکمل طور پر حیا کرتے ہوئے اس سے حیا کا حق ادا کرنا چاہیے۔ اس سے حیا کا حق ہم کیسے ادا کریں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو نصیحت کر رہے تھے کہ اللہ سے حیا کرو، اللہ سے حیا کرتے ہوئے اس کا حق ادا کرو۔ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹھ کر کے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں اور اس کا حق بھی ادا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے نہیں، صرف زبان سے کہنے سے کام نہیں چلے گا، حیا کا مکمل حق ادا کرنا ہے۔ صحابہ نے پوچھا کیسے ادا کرے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے سر کی اور سر سے متصل تمام اعضاء کی حفاظت کرو، اپنے پیٹ کی اور پیٹ سے متصل تمام اعضاء کی حفاظت کرو، اسی طریقے سے اپنے موت کو یاد رکھو اور دنیا کی زیب و زینت کو ترک کر دو۔ یہ چار باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی۔ تو اپنے سر کی حفاظت کرنا ہے۔ سر کی حفاظت کا مطلب کیا ہے کہ سر کی حفاظت کرنا، آنکھ کی، سماعت کی، اپنی زبان کی حفاظت کرنا۔ پیٹ کی حفاظت کا مطلب کیا ہے کہ اپنے ہاتھ کی، اپنے پیر کی، اپنے دل کی، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرنا، یہ ساری چیزوں کی حفاظت کرنا ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے اپنی موت کو یاد رکھنا ہے اور دنیا کی محبت کو ترک کرنا ہے، دنیا کی زیب و زینت کو ترک کرنا ہے۔ اگر یہ چار کام ہم کریں گے تو گویا کہ ہم نے اللہ رب العالمین سے حیا کرنے کا حق ادا کر دیا۔ بہرحال ہماری زندگی کے اندر حیا ہونی چاہیے۔ حیا کا حکم، حجاب کا حکم مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے، اور حجاب اور حیا یہ ہمارا دین ہے، یہ ہماری عزت ہے، یہ ہمارا وقار ہے۔ اگر ہم حیا نہیں کریں گے معاشرے کے اندر بے پردگی پھیلے گی، ایمان کمزور ہوگا، خاندانی نظام بگڑ جائے گا، زنا کے مظاہر عام ہو جائیں گے، اور پھر اسی طریقے سے بہت ساری اخلاقی بگاڑ ہمارے معاشرے کے اندر عام ہو جائے گا۔ لہذا ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مکمل طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں زندگی گزارنے والے بنیں، مکمل طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کریں۔ مرد ہونے کی حیثیت سے مرد کو جو تعلیمات دی گئی ہیں وہ ان تعلیمات کا اہتمام کریں، عورت ہونے کی حیثیت سے جو تعلیمات اسے دی گئی ہیں وہ ان تعلیمات کا اہتمام کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو حیا کرنے والا بنائے، حجاب میں رہنے والا بنائے۔ اللہ ہمارے عقیدے کی، ہمارے ایمان کی اصلاح فرمائے، حفاظت فرمائے، ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔